Assalamu alaikum. I'm pleased to welcome you to today's lecture on discrete mathematics. ہم اس وقت فنکشنز کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے اینڈ پہ کمپوزیشن آف میپنگس کی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے انورس فنکشن ڈیفائن کیے تھے, ایکویلٹی آف فنکشنز ڈیفائن کی تھی اور آخر پہ ہم بات کر رہے تھے کمپوزیشن آف فنکشنز کی. ہم نے کچھ ٹاپکس ہمارے پچھلے لیکچر میں کمپوزیشن آف فنکشن سے رہ گئے تھے. جو میرا پلانڈ لیکچر تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا تھا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ پہلے آج کا جو ایکچوئل ٹاپک ہے ان کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ٹاپکس باقی رہ گئے ہوئے کمپوزیشن آف میپنگ کے وہ ہم کر لیں. تو جو ٹاپک ہمارے باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فنکشنز اگر ہمارے پاس دو فنکشنز 1 to 1 ہو تو ان کی کمپوزیشن کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر دو فنکشنز آن ٹو ہوں تو پھر ان کی کمپوزیشن کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, ول اٹ بی آن ٹو اور ناٹ. اور اسی طرح کے کچھ اور ریزلٹ ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے ایسوسیٹیو لا پروف کرنا ہے فار کمپوزیشن آف میپنگس. ہم نے دیکھا تھا کہ کمیوٹیٹو لا تو ہولڈ نہیں کرتا کمپوزیشن میپنگ میں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایسوسیٹیو لا جو ہے یہ ہولڈ کرتا ہے. تو پہلے ہم یہ چند ریزلٹس کرتے ہیں, then we start the actual topics of today's lecture. تو سب سے پہلے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ if f and g are two 1-to-1 functions then the composition is also g not f is also 1-to-1. We are taking functions f from x to y and we are taking function g from y to z, and both of these functions are supposed to be 1-to-1. And we want to prove that their composition g naught f is also 1-to-1. اور 1-to-1 میں ہم نے ثابت یہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے دو ایلیمنٹس لیتے ہیں فرام دا ڈومین اور ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ دا ایلیمنٹس آر ایکول. اب ہم نے دو ایلیمنٹس لیے ہیں x1 اور x2 belong to x. ان کے امیجز کو ایکویٹ کیا ہے, یعنی g naught f of x1 is equal to g naught f of x2. اور چونکہ ہمیں g جو ہے یہ 1-to-1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ fx1 will be equal to fx2. f جو ہے یہ 1-to-1 ہے اور اس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے x1 equal to x2. اور یہ ہم نے ثابت کر دیا, ہم نے امیجز کو برابر لیا تھا اور ثابت کر دیا ہے کہ دونوں ایلیمنٹس جو ہیں برابر ہیں. تو it establishes that g naught f is 1-to-1. اب نے 1-to-1 کے بعد اب ہم دو فنکشنز لیتے ہیں which are surjective, اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ بھی سرجیکٹیو ہے. We are taking functions f and g. f is from x to y and g is from y to z, and both of these functions are supposed to be onto. And we shall prove that the composition map g naught f, which is from x to z, is onto. اچھا, اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے کو ڈومین کا کوئی ایلیمنٹ لینا ہوگا. کو ڈومین اس صورت میں ہمارا z ہے, تو z کا کوئی ایلیمنٹ لیں گے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ڈومین کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کا امیج ہے. تو we are taking z belonging to z. And since g is onto, therefore there must be an element y in y such that gy is equal to z. یہ z y کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کا لازمی طور پہ امیج ہوگا because g is onto. تو اس ایلیمنٹ کو ہم y سے ڈینوٹ کر رہے ہیں of which z is an image. تو یہ ہمارے پاس آ گیا gy equal to z. اب چونکہ f onto ہے تو اس کا مطلب ہے کہ y کا every element of y is image of some element of x under f. Therefore یہ جو ہم نے y element لیا ہے set y کا, it must also be image of some element of x. اور اس element کو ہم suppose کرتے ہیں x, element x belonging to the set x. تو اس طرح ہمارے پاس ایک element آ گیا ہے so that fx is equal to y. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امیج کیا آتا ہے انڈر دا کمپوزیشن آف میپنگ. ایکس کا امیج ہم دیکھتے ہیں تو جی ناٹ ایف آف ایکس ہم نے معلوم کرنا ہے.
G naught f of x is equal to g of fx, and fx is equal to y, therefore we have g of y and this is equal to z. تو اس طرح ہم نے دیکھ لیا ہے کہ if we take an element z belonging to the codomain, then there is an element x belonging to the domain of the function g naught f, therefore g naught f is onto. Okay, next ہم ثابت کریں گے کہ composition of mapping جو ہے this is associative. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ composition of mapping commutative تو نہیں ہوتی لیکن associative property اس میں ہولڈ کرتی ہے. associative property کے لیے ہمیں 3 functions لینے پڑیں گے اور ہم نے 3 functions جو لیے ہیں they are f, g and h. f is from w to x, g is from x to y and h is from y to z. اور ہم نے اس کے لیے associative property کو establish کرنا ہے, یعنی ہمیں ثابت کرنا ہے کہ h naught g naught f is equal to h naught g naught f. تو اس کے لیے کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے؟ ہم کوئی ایلیمنٹ x لے لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا امیج ایک ہی آنا چاہیے انڈر دا 2 functions. ایک فنکشن ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے, دوسرا فنکشن ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے, اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ دونوں صورتوں میں x کا امیج برابر آتا ہے. اچھا, اب پہلے ہم نے لیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو, لیفٹ رائٹ سائڈ والے فنکشن کو لیا ہے اور اس پہ ہم x کو اپلائی کرتے ہیں. h ناٹ f آف x از اکول ٹو h ناٹ, پہلے ہم ظاہر ہے کہ f کو اپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا h ناٹ g آف f آف x, اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں h آف g آف f x. اب ہم اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں. بیسیکلی جس اکویشن کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے اس کی اکویشن میں ہم رائٹ ہینڈ سائڈ والے فنکشن کو لیتے ہیں اور اس پہ ہم x کو اپلائی کرتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس فنکشن ہے h ناٹ g ناٹ f, اور x کا امیج انڈر دس فنکشن کین بی ریٹن ایز h. پہلے ہم نے h ناٹ f کو اپلائی کرنا ہے, سو دس بیکمس h آف g ناٹ f آف g اینڈ دس از اکول ٹو h آف g آف f آف x. دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک ہی ویلیو آتی ہے x کی دونوں صورتوں میں, دونوں سائڈ ہمارے پاس برابر آ گیا, تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ دیز 2 functions آر ایکول, اور اس طریقے سے کمپوزیشن آف فنکشنز کی ایسوسیٹیو پراپرٹی کو ہم نے پروو کر دیا ہے. اچھا, ابھی ہم نے جو 2-3 ریزلٹس کیے ہیں کمپوزیشن آف میپنگ کے, دے ور رادر تھیوریٹیکل ان نیچر. ہم اب ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ آپ آئی ایم شیور یو ول فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. اس ایکسرسائز میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ if f and g are 2 functions which are 1 and onto, that is they are bijective, then their composition has an inverse. اس کی composition کا جو inverse ہوگا that will also be a function. ایک تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اور اس فنکشن کو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ what will be that function. یعنی ہم 2 functions لیں گے f اور g which are both bijective, اور ہم ثابت کریں گے کہ ان کی جو کمپوزیشن ہے اس کا انورس از اے فنکشن. ایک چیز ہم نے یہ ثابت کرنی ہے اور پھر اس انورس فنکشن کو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ what is that inverse function. Suppose f is a function from x to y and g is a function from y to z, and both of these functions are 1 and onto, and we want to prove that the inverse of this composition g naught f inverse exists, and we shall prove that g naught f inverse is equal to f inverse not g inverse. اچھا, پہلے پارٹ میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ انورس ایگزسٹ کرتا ہے. تو انورس ایگزسٹ کرنے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فنکشن مسٹ بی بائیجیکٹو. تو یہ پارٹ تو ہم نے پچھلے جو 1-2 ریزلٹس کیے ہیں اس میں ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ چونکہ f اور g دونوں 1 ہیں اس لیے ان کی کمپوزیشن بھی 1 ہوگی, اور چونکہ دونوں آن ٹو ہیں تو اس لیے ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ بھی آن ٹو ہوگی. یعنی g ناٹ f جو ہے اٹ از اے بائیجیکٹو فنکشن, اور بیکاز اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن دیر فور اٹس انورس ایگزسٹس. تو پہلا پارٹ تو اسٹیٹ آلریڈی ہم پروو کر چکے ہیں. اب ہم نے اس کا نیکسٹ پارٹ اسٹیبلش کرنا ہے جس میں ہم ثابت کریں گے کہ g ناٹ f انورس از ایکچولی اکول ٹو f انورس ناٹ g انورس.
اور ہم اس کے لیے ثابت یہ کرنا ہوگا کہ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے ایف انورس ناٹ جی انورس کو فرام لیفٹ تب بھی ہمارے پاس آئیڈینٹی آئے گی, آئیڈینٹی فنکشن آئے گا, اور جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے فرام رائٹ تب بھی ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آئے گا. تو اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ دس از انورس آف جی ناٹ ایف. تو پہلے کنسیڈر کریں, اس کو ہم لیفٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ایف انورس ناٹ جی انورس کو جی ناٹ ایف سے, اور ہم ایسوسیٹیو لا کو چونکہ پہلے ہم پروو کر چکے ہیں کمپوزیشن آف میپنگ کے لیے, وی کین اپلائی ایسوسیٹیو لا, اور ایسوسیٹیو لا کو اپلائی کرنے کے بعد couple of times we get this equal to f inverse not I y, where I y is identity function not f, اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں f inverse not f, اور چونکہ f inverse جو f کا انورس ہے تو اس طرح ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آ جائے گا ix, since f is a function from x to y. اچھا, اب یہ آئی ایکس آیا, یہ یاد رکھیں آپ کہ اٹ ول ناٹ بی آئی وائی, کیونکہ ایف انورس کو ہم لیفٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایف سے, تو جو ہمارے پاس آئیڈینٹی آئے گی دیٹ ول بی آئی ایکس. اچھا, نیکسٹ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ایف انورس ناٹ جی انورس کو رائٹ سے, ہم رائٹ سے ملٹیپلائی کریں گے اسے جی ناٹ ایف کے ساتھ, اور اس میں بھی تقریباً وہی ہمارے آپریشنز ہیں, اسی طریقے سے ہم نے ایسوسیٹیو لا کو یوز کرنا ہے couple of times, اور پھر بیکاز ایف از این ایف کا انورس ہمارے پاس گیون ہے ایف انورس, تو ان دونوں کا کمپوزیشن ہم ول گیو اس آئی وائی, اینڈ دس ول ایونچولی لیڈ اس ٹو آئی زیڈ. تو یہ ہمارا اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے دس از آلسو equal to the identity function. تو ہم نے اس ایف انورس ناٹ جی انورس کو لیفٹ سے بھی ملٹیپلائی کیا, تو ہم نے اس ایف انورس جی انورس کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے اور رائٹ سے ملٹیپلائی کیا ہے, اور دونوں صورتوں میں ہمارے پاس آئیڈینٹی فنکشن آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایف انورس ناٹ جی انورس جو ہے وہ ایف ناٹ جی کا انورس ہے, اور ہم نے اسی ریزلٹ کو اسٹیبلش کر دیا. اچھا, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ چند ریزلٹ تھے جو کہ ہمارے پچھلے لیکچر سے رہ گئے تھے. اب ہم آج کا ایکچوئل ٹاپک جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں, اینڈ ہوپ فلی وی ول کمپلیٹ اٹ ان ٹائم ٹوڈے. آج ہم نے جو کرنا ہے اس میں ہمارے پاس ہوگا الجبرا آف فنکشنز, کارڈینالٹی, امیج سیٹ اینڈ انورس امیج سیٹ. اچھا, الجبرا آف فنکشنز میں ہم بیسیکلی ایڈیشن, سبٹریکشن اور اس طرح کے آپریشنز کریں گے فنکشنز کے اوپر. ہم پہلے آپریشنز کمپوزیشن کر چکے ہیں آلریڈی, ہم نئے کچھ آپریشنز ڈیفائن کریں گے, ایڈیشن آف فنکشن, سبٹریکشن آف فنکشن ایٹسٹرا. اچھا, یہ سارے کچھ ہم کریں گے ریئل ویلیوڈ فنکشنز کے اوپر, ان فنکشنز کے اوپر جن کی ویلیو ریئل ہے, یعنی ان ادر ورڈز جن کا ان فنکشنز کے اوپر ہم یہ آپریشنز کریں گے جن کا کوڈ مین جو ہے وہ ریئل نمبرز آتے ہیں. اچھا, پہلے ہم ریئل ویلیوڈ فنکشن کو ڈیفائن کر دیتے ہیں پراپرلی کہ what are these real valued functions. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریئل ویلیوڈ فنکشنز میں کوڈ مین ول بی the set of real numbers. Let x be any set and r be the set of real numbers. A function f from x to the set of real numbers that assigns to each x belong to x a real number fx is called a real valued function. تو بیسیکلی ڈیفینیشن از, نام سے میرا خیال ہے اس کا کلیئر ہے کہ فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فنکشن جس میں کہ امیج جو ہے وہ ہمیشہ ریئل ہو, یعنی ایسا فنکشن جس میں کہ فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ ہمیشہ ریئل نمبر ہو, اس کو ہم کہیں گے. اچھا, تو ریئل ویلیوڈ فنکشن میں کوڈ مین جو ہے وہ سیٹ آف ریئل نمبرز ہوتا ہے, اور اگر اس کا ڈومین بھی سیٹ آف ریئل نمبرز ہو, یعنی ڈومین اور کوڈ مین دونوں اگر ریئل ویلیوڈ ہو, ریئل سیٹ آف ریئل نمبرز ہوں, تو اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں ریئل ویلیوڈ فنکشن آن ریئل ویریبلس. اور اس کی ایگزامپل میں ہم نے دو فنکشن دیے ہوئے ہیں. ایک فنکشن ہے فرام دا سیٹ آف پازیٹیو ریئل نمبرس ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرس, اور یہ فنکشن بڑا ویل نون فنکشن ہے log of x, fx is equal to log of x. تو log of x جیسے آپ کو پتا ہے اٹس اے ریئل نمبر. دوسرا فنکشن جو ہے وہ ریئل
ویلیوڈ فنکشن ہمارا ہے جی فرام آر ٹو آر, اور یہ ہمارا ایکسپونینشیل فنکشن ہے جی ایکس از اکول ٹو ای ٹو دا پاور ایکس. تو یہ بھی ایک ریئل ویلیوڈ فنکشن ہے فرام آر ٹو آر. اچھا, اب ہم فنکشنز کے لیے الجبرا ڈیفائن کرتے ہیں. ہم فنکشنز کی ایڈیشن کو ڈیفائن کریں گے, فنکشن کی سبٹریکشن کو ڈیفائن کریں گے, پھر فنکشن کی ملٹیپلیکیشن کو ڈیفائن کریں گے, پھر فنکشن کے کوشنٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے. وہی آپریشن جو ہم نمبرز میں کرتے رہتے ہیں, فنکشنز کے اوپر ڈیفائن کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ایڈیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیٹ ایف اینڈ جی بی ریئل ویلیوڈ فنکشنز ود the same domain x. That is, f is a function from x to r and g is a function from x to r. دونوں میں ڈومین ہم ایک ہی لے رہے ہیں, ایکس لے رہے ہیں, اور کو ڈومین تو ان کا بیکاز دے آر ریئل ویلیوڈ فنکشن, دونوں کا ریئل سیٹ آف ریئل نمبرز ہی ہوگا. سم کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. دا سم آف ایف اینڈ جی which is denoted by f plus g is a real valued function with the same domain x. تو اس طرح یہ فنکشن ہوگا f plus g from x to r, اور اس کو ہم ڈیفائن کریں گے with this equation. f plus g of x is equal to f of x plus g of x for all x belonging to x. تو اس میں ایک سمپل سی ایگزامپل لے لیں. ہم دو فنکشنز لے رہے ہیں ایف اینڈ جی. ایف ایکس از ڈیفائنڈ بائی ایف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس 1 اینڈ جی ایکس از اکول ٹو ایکس پلس 2. دے آر فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز. ایف پلس جی آف ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس جی آف ایکس. یہ اسی ایڈیشن کی ہم ڈیفینیشن کو یوز کر رہے ہیں. اب ایف ایکس کی ویلیو کو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں وچ از ایکس اسکوئر پلس 1, اور جی ایکس کی ویلیو ایکس پلس 2 ہے, اور یہ الجبرک ایکسپریشن جو ہے it will simplify to x square plus x plus 3. تو اس طریقے سے ہم نے f plus g کو ڈیفائن کر دیا ہے. f plus g of x is equal to x square plus x plus 3. اچھا, اب ہم نے سبٹریکشن کو, ٹو فنکشنز کو کا ڈفرینس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. ڈفرینس کی ڈیفینیشن بھی اسی طرح بالکل سمپل ہے جس طریقے سے ہم نے ایڈیشن کو ڈیفائن کیا تھا. اس میں بھی ہم نے ڈومین ایک ہی لینا ہے دونوں فنکشنز کے لیے. Let f be a function from x to r and g be a function from x to r. The difference of f and g, which is denoted by f minus g, is a function from x to r, and it is defined by f minus x of g is equal to f of x minus g of x. Example کے لیے ہم نے وہی دو functions لیے ہیں جو پچھلی examples کے لیے تھے. fx is equal to x plus 1, x square plus 1, and gx is equal to x plus 2. f minus g of x is now equal to f of x minus g of x, اور ویلیو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد this simplifies to x square minus x minus 1. So f minus g of x is equal to x square minus x minus 1. اچھا, نیکسٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں پروڈکٹ آف ٹو فنکشنز. اس میں بھی ہمارے پاس دو فنکشن ہم لے رہے ہیں جن کے ڈومین ایک ہی ہوں گے, اور کو ڈومین تو ہم ریئل نمبرز ہی لے رہے ہیں بیکاز دیز آر ریئل ویلیوڈ فنکشنز. ایف ہم نے وہی لیا ہے فرام ایکس ٹو آر, اور جی از فرام ایکس ٹو آر, اور ہم ایف ناٹ پروڈکٹ فنکشن جو ہے اس کو ڈینوٹ کریں گے ایف ڈاٹ جی کے ساتھ, اور بعض اوقات ہم ڈاٹ کو نہیں لکھتے, ہم سمپلی لکھ دیتے ہیں ایف جی لکھ دیتے ہیں. اینڈ اٹس اے فنکشن فرام ایکس ٹو آر ڈیفائنڈ بائی دس ریلیشن ایف dot g of x is equal to f of x dot g of x for all x belonging to x. اور اس کے لیے بھی وہی ایگزامپل ہم لے رہے ہیں جس میں کہ ایف ایکس کی ویلیو ایکس اسکوئر پلس 1 ہے اور جی ایکس کی ویلیو ایکس پلس 2 ہے. ایف ڈاٹ جی آف ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس ڈاٹ جی آف ایکس, اینڈ دس سمپلیفائز ٹو ایکس کیوب پلس 2x اسکوئر پلس ایکس پلس 2. تو یہ ڈیفینیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, ایک چیز میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے لیے کہ پروڈکٹ آف فنکشنز اور کمپوزیشن آف فنکشنز دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. کمپوزیشن آف فنکشن جیسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا, اگر ہم ایف ناٹ جی لے رہے ہیں تو پہلے ایلیمنٹ پہ جی آپریٹ کرے گا, تو جو امیج ہمارے پاس آئے گا اس کے اوپر پھر ایف آپریٹ کرے گا. لیکن پروڈکٹ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ایکس کا امیج لینا چاہتے ہیں تو دونوں فنکشنز ایکس پہ لیں گے. کمپوزیشن میں یہ ہو رہا تھا کہ ایکس پہ پہلے ایک فنکشن آپریٹ کرتا ہے, جو ہمارے پاس امیج آتا ہے اس پہ دوسرا فنکشن آپریٹ کرتا ہے. پروڈکٹ میں دونوں فنکشنز ایکس پہ ہی آپریٹ کرتے ہیں
اور پھر جو دونوں کے امیجز آتے ہیں ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, امیجز کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ ڈفرنس آپ کو کلیئر رہنا چاہیے. اوکے, نیکسٹ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کوشنٹ آف فنکشنز, اور وہ بھی ڈیفینیشن جو ہے بالکل آپ دیکھیں گے کہ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. کنڈیشن اس میں بھی وہی یہ کامن ہے کہ ڈومین دونوں فنکشنز کا ایک ہونا چاہیے جن فنکشنز کا ہم کوشن لے رہے ہیں, اور کوشن کو ہم ڈینوٹ کریں گے ایف اوور جی کے ساتھ, اور اس کو ڈیفائن کریں گے بائی دا فالوئنگ ریلیشن ایف اوور جی آف ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس فار آل ایکس بلونگنگ ٹو ایکس, اور ساتھ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جی ایکس shouldn't be equal to 0. اگر جی ایکس 0 کے برابر ہو جائے گا then this quotient is not defined. اچھا, ایگزامپل میں وہی ہم جو فنکشنز پہلے لیتے آ رہے ہیں وہی لیتے ہیں, اور f of x is now equal to f of x over g of x. f of x کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں x square plus 2, اور g x کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں x plus 2 for all x belonging to x except x when it is equal to minus 2. اگر x minus 2 کے برابر ہوگا then this function is not defined. اچھا, تو ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کر دیا ہے f over g which is from x minus 2 to r. اچھا, تو ابھی تک ہم نے ایڈیشن آف فنکشنز کو انٹروڈیوس کر دیا ہے, سبٹریکشن آف فنکشن کو انٹروڈیوس کر دیا ہے, پروڈکٹ کو اور کوشنٹ آف فنکشنز کو انٹروڈیوس کر دیا ہے. اب ہم اسکیلر ملٹیپلیکیشن آف فنکشن کو آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. Let f be a function from x to r, a real valued function, and c is a non-zero real number. Then the function c into f from r to r is defined by this equation. c ہم کو constant لے رہے ہیں, اور c into f of x is equal to c into f of x. Okay, جو ایگزامپل ہم نے چوز کیا ہے فنکشن میں اس میں وہی ہم لے رہے ہیں f x اور g x, اور ہم نہ صرف اسکیلر ملٹیپلیکیشن اس میں انٹروڈیوس کریں گے بلکہ پچھلا کنسیپٹ جو ہمارا سبٹریکشن آف فنکشن تھا, ڈفرنس آف فنکشن, وہ بھی اس میں ہم ریویو کرتے ہیں. تو اب ہم جو فنکشن جس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از 3f minus 2g. 3f minus 2g of x is equal to 3f of x minus 2g of x, اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ بن جائے گی 3f of x کو ہم ری رائٹ کر لیں گے 3 into f of x, اسی طرح 2gx کو ری رائٹ کر لیں گے 2 into g of x, and this becomes 3 into x square plus 1 minus 2 into x plus 2, and this simplifies to 3x square minus 2x minus 1. اچھا, اب یہ تھوڑے سے کنسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, سبٹریکشن ایٹسٹرا. اب ہم ان کے ریفرنس کے ساتھ دیکھیں گے کہ اگر اوریجنل فنکشن 1 1 ہے یا آن 2 ہیں تو ان کے ایڈیشن کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. ول ایڈیشن آف دوز فنکشن ہولڈ دیز پراپرٹیز آر ناٹ. تو یہ چند ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا, وی آر ٹیکنگ ٹو ریئل ویلیوڈ فنکشنز ایف اینڈ جی, بوتھ آر 1 to 1, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویدر دا سم آف دیز فنکشنز ایف پلس جی از 1 to 1 اور ناٹ. ان فیکٹ وی شیل پروو دیٹ ایف پلس جی از ناٹ 1 to 1. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایک کاؤنٹر ایگزامپل لیں گے. ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ دو فنکشنز ڈیفائن کرتے ہیں ایف اینڈ جی. ایف کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ایف ایکس اکول ٹو ایکس کے طور پہ ود دس اکویشن, اور جی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں جی ایکس اکول ٹو مائنس ایکس. تو اب یہ نوٹ کریں کہ دیز فنکشنز آر فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز, اور دونوں ہی 1 1 ہیں, دونوں ہی انجیکٹو فنکشنز ہیں. اب ایف پلس جی کو ہم دیکھتے ہیں. ایف پلس جی آف ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس جی آف ایکس, اینڈ دس از اکول ٹو ایکس پلس مائنس ایکس, and this adds up to 0. تو یہ ہمارے پاس f plus g کی ڈیفینیشن آ گئی. f plus g of x is equal to 0, کہ it takes every element to 0. تو it's clearly not a 1 1 function. یہ 1 کا امیج بھی اس میں 0 آ جائے گا اور 2 کا امیج بھی 0 آ جائے گا. تو distinct elements are being mapped to the same element. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f plus g is not 1 to 1. اچھا, اب ہم دو on to functions لیں گے f اور g, اور ان کے سم کے بارے بھی ہم نوٹ کریں گے کہ سم آف ایف اینڈ جی از ناٹ آن ٹو. اس کے لیے بھی ہمیں کاؤنٹر ایگزامپل تلاش کرنی پڑے گی. ہم اسی طریقے سے دو فنکشنز ڈیفائن کر دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا, ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اینڈ جی آف ایکس از اکول ٹو جی آف ایکس از اکول ٹو مائنس ایکس. اور اب ہم دیکھیں گے
کہ f پلس جی آف ایکس جیسے ہم نے پہلے نوٹ کیا تھا اٹ از اکول ٹو 0 فار ایوری ویلو آف ایکس. اچھا اب چونکہ اس میں ایوری ایلیمنٹ از بینگ میپ ٹو 0 تو اٹ از کلیئرلی ناٹ این آن ٹو فنکشن. ہم 0 کے علاوہ کوئی بھی ایلیمنٹ لے لیتے ہیں, اگر کوئی بھی ریئل نمبر لے لیتے ہیں تو اٹ ول ناٹ بی امیج آف اینی ایلیمنٹ آف آر. تو دس فنکشن از کلیئرلی ناٹ آن ٹو. اچھا تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اف ٹو فنکشنز آر 1 to 1 دین دیئر سم may not be 1 to 1, اور اسی طریقے سے if two functions are on to then their sum may not be on to. اور ڈفرینس کے لیے بھی اسی طرح کا رزلٹ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ if two real valued functions are 1 to 1 their difference may not be 1 to 1 and if they are on to their difference may not be on to. اب ہم اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی صورت دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے. تو ہم یہ نوٹ کریں گے کہ اس صورت میں ہمارا جو آنسر ہے دیٹ از این پازیٹیو, کہ اگر فنکشن 1 to 1 ہے تو اسکیلر ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس جو فنکشن آئے گا دیٹ ول آلسو بی 1 to 1, اور اگر وہ آن ٹو ہے تو اسکیلر ملٹیپلیکیشن سے ہمارے پاس جو فنکشن آئے گا دیٹ ول آلسو بی آن ٹو. لیٹ ایف بی اے فنکشن فرام آر ٹو آر اینڈ سی از اے نان زیرو ریئل نمبر. If f is 1 to 1 is c into f also 1 to 1? If f is on to is c into f also on to? تو پہلے ہم 1 to 1 والا کیس لیتے ہیں سولوشن میں. Suppose that f from r to r is 1 to 1. Let c naught f x1 equal to c dot f x2. ہم نے امیجز برابر لے لیے اور 1 to 1 ثابت کرنے کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ x1 اینڈ x2 آر اکول. c انٹو ایف آف x1 یہ بن جائے گا c انٹو ایف آف x1, اور c کو اسی طریقے سے دوسری طرف ہمارے پاس آ جائے گا c انٹو ایف آف x2. c کو دونوں طرف کراس آؤٹ کرنے سے ہمارے پاس f of x1 is equal to f of x2, and since f is 1 to 1 this will give us x1 equal to x2. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ جو ہمارا نیا فنکشنس ہے c into f this is also 1 to 1. اب ہم f کو on to سپوز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ c naught f of x is equal to y ہم لیتے ہیں. ہم نے کوئی ایلیمنٹ لیا ہے y ریئل نمبر, اور اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس ایلیمنٹ کا امیج ہوگا. تو c into f of x is equal to y can be rewritten as c into f of x is equal to y. Ab f of x is equal to y over c. Now since y and c are both real numbers, their quotient will also be a real number. تو ہمارے پاس جو equation آ گئی ہے f(x) equal to y over c. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ f on 2 ہے there will be an element x such that f of x is equal to y over c. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ corresponding to element y belonging to r there is an element x so that c into f of x is equal to y, اور یہ اس طرح یہ ہم نے اس کا on to property جو ہے c into f کے لیے ثابت کر دی ہے. اچھا اب ہم ایک نیا فنکشن انٹروڈیوس کرتے ہیں. کانسٹنٹ فنکشن کا کنسپٹ ہم پہلے ہی آپ کو دے چکے ہیں. اب ایک اسپیشل کائنڈ آف کانسٹنٹ فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے جس کو ہم کہیں گے زیرو فنکشن. یہ وہ فنکشن ہے جو کہ ہر ایلیمنٹ کو زیرو پہ میپ کر دیتا ہے. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یہ جو فنکشن ہے اٹ بیہیوز لائک ایڈیٹیو آئیڈینٹی. جس طریقے سے زیرو جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے نمبرز میں, کہ جب زیرو کو کسی نمبر میں آپ ایڈ کرتے ہیں یو گیٹ دا سیم نمبر, اور جب زیرو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس زیرو ہی آ جاتا ہے, یعنی ایڈیٹیو آئیڈینٹی آ جاتی ہے. تو یہ جو ہمارا کانسٹنٹ فنکشن ہے یہ زیرو فنکشن یہ بھی اسی طریقے سے بیہیو کرے گا. جب اس فنکشن کو کسی میں آپ ایڈ کریں گے f پلس زیرو کریں گے تو آپ کے پاس فنکشن f ہی آ جائے گا, اور f انٹو زیرو کریں گے تو آپ کے پاس زیرو فنکشن آ جائے گا. دا ریئل ویلیوڈ فنکشن 0x from x to r which is defined by the equation 0x of x equal to 0 for all x belong to x is called the zero function on x. And we shall prove these two results. F plus 0x is equal to f, and number 2 f into 0x is equal to 0x.
تو پہلے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ f پلس 0 آف x از اکول ٹو x، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بھی f کے برابر ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ f پلس 0 آف x جس طریقے سے ہم نے ایڈیشن کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ابھی، دس از اکول ٹو f آف x پلس 0x آف x. اب 0x از اے زیرو فنکشن، یہاں پہ ہم 0 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. 0 کو جب ایڈ کریں گے f آف x کو تو وی شل گیٹ f آف x فار آل ویلیوز آف x. تو اس طریقے سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ f پلس 0 آف x آلسو از اکول ٹو f آف x. تو یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ 0 فنکشن کو کسی میں ایڈ کیا جائے تو ہمارے پاس وہی فنکشن دوبارہ آ جاتا ہے. اچھا، دوسرے پارٹ میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ 0 فنکشن کو کسی فنکشن f کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو ہمارے پاس 0 فنکشن ہی آ جاتا ہے. تو اس میں ہم کنسیڈر کریں گے f ناٹ 0x آف x، اینڈ جس طرح ہم ملٹیپلیکیشن آف فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں f آف x انٹو 0 آف x بن جائے گا یہ، اینڈ دس از اکول ٹو f آف x انٹو 0، اور 0 کو جب ملٹیپلائی کریں گے f آف x کے ساتھ، بیکاز f x از ریئل نمبر، this becomes 0 and we can replace it with 0x of x for all values of x. اس طرح ہم نے نوٹ کیا کہ f ناٹ 0x جو ہے it takes every element x to 0. تو یہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ کسی فنکشن کو جب 0 فنکشن کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو جو ہمارے پاس پروڈکٹ آتا ہے دس از اکول ٹو 0 فنکشن. اچھا، اب ایک اور فنکشن ہم ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم کہیں گے کیریکٹرسٹک فنکشن. یہ فنکشن میں دو پاسبل اس کی ویلیوز ہوں گی، یا تو ویلیو 0 ہوگی یا 1 ہوگی. Given a set S and a subset A, the characteristic function of A denoted xi A is a function defined from S to the set 0, 1, set of two elements 0, 1, and it is defined as follows. Xi A of x is equal to 1 if x belongs to A and 0 if x does not belong to A. اچھا، یہ فنکشن جیسے کہ میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سیٹس کو اسٹور کرتے ہیں کسی کمپیوٹر میں، تو سیٹ کمپیوٹر چونکہ 0 اور ویلیوز کو اسٹور کرتا ہے، تو ایک طرح سے ہم طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ ہم ایک ارے ریزرو کر لیتے ہیں سیٹ کے لیے، جو کہ اس کے یونیورسل سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. جو ایلیمنٹ کسی سیٹ کو بلانگ کرتے ہیں ان کو ہم ان کے کورسپونڈنگ جو بٹس ہیں ان کو 1 کر دیتے ہیں اور باقی ویلیوز کو 0 کر دیتے ہیں. یہ ہم ڈسکشن بعد میں بھی میرا خیال کریں گے ان سم مور ڈیٹیل. اچھا، اب اس میں ہم نے جو ریزلٹ ثابت کرنے ہیں کورسپونڈنگ ٹو کیریکٹرسٹک فنکشن، دے آر xi of xi A intersection B is equal to xi A into xi B, xi A union B is equal to xi A plus xi A minus xi A into xi B, and finally xi A complement of x is equal to 1 minus xi A x of x. اچھا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تینوں ریزلٹس کو ثابت کر سکیں. ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہم ان میں سے صرف ایک کر لیتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، تو وہ میں کر لوں گا، تو باقی دونوں پارٹس آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو ڈو یور سیلف. تو سیکنڈ میں ہمیں ثابت کرنا ہے xi A union B is equal to xi A plus xi B minus xi A into xi B. اچھا، اب ہمارے پاس ہم سپوز کرتے ہیں کہ x belongs to A union B, then x belongs to A اور x belongs to B. اب xi اگر x A union B کو بلونگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ xi A union B x is equal to 1. اسی طریقے سے ہم نے xi فنکشن کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اگر x بلونگ کرے گا to the set then xi is equal to 1. If it doesn't belong then it is equal to 0. اب دوسری طرف ہمارے پاس ہے x belongs to A اور x belongs to B. تو ہمارے پاس کچھ پاسبلٹیز جو ہو سکتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ x belongs to A and x belongs to B، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ x belongs to A and x does not belong to B، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ x does not belong to A and x belongs to B. یہ ہمارے پاس پاسبلٹیز آ جاتی ہیں. تو ان کے کورسپونڈنگ جو ہمارے کیسز بنتے ہیں اور ان کو ہم 1 by 1 کنسیڈر کریں گے. ایک پاسبلٹی تو یہ ہوگی ہمارے پاس، ایک کیس تو یہ بنے گا کہ xi A x
از اکول ٹو 1 اینڈ ایکس آئی بی ایکس از اکول ٹو 1. اگر ایکس دونوں کو بلونگ کرتا ہے, اے اور بی دونوں کو بلونگ کرتا ہے. دوسری پاسبلٹی ہوگی ایکس آئی اے ایکس جو ہے یہ 1 کے برابر ہے اور ایکس آئی بی ایکس جو ہے یہ 0 کے برابر ہے. یہ اس صورت میں ہوگا جب ایکس جو ہے وہ اے کو بلونگ کرتا ہے لیکن ایکس بی کو بلونگ نہیں کرتا. اسی طرح تیسری پاسبلٹی ہمارے پاس آ جائے گی کہ ایکس آئی اے ایکس از اکول ٹو 0 اینڈ ایکس آئی بی ایکس از اکول ٹو 1. یہ اس صورت میں ہوگا وین ایکس ڈز ناٹ بلونگ ٹو اے اینڈ ایکس بلونگس ٹو بی. اچھا اب پہلے کیس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں when x belongs to both a and b. اس صورت میں ایکس آئی اے ایکس بھی 1 کے برابر ہوگا اور ایکس آئی بی ایکس جو ہے یہ بھی 1 کے برابر ہوگا, اور ہمارا جو ایکسپریشن ہے آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ جس ایکویشن کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ برابر آ جائے گا. ایکسپریشن ہمارے پاس ہے ایکس آئی اے ایکس پلس ایکس آئی بی ایکس مائنس ایکس آئی اے ایکس انٹو ایکس آئی بی ایکس. اب چونکہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ ایکس آئی اے ایکس بھی 1 کے برابر ہے اور ایکس آئی بی ایکس بھی 1 کے برابر ہے, تو دس بیکمس 1 + 1 - 1 × 1, اور یہ ایک 1 کینسل ہو گیا اینڈ وی آر لیفٹ ود اونلی 1. اور چونکہ یہ ویلیو آ جائے گی برابر ایکس آئی اے پلس بی کی, تو اس کیس میں یہ ہماری اکویشن ٹرو ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہم پاسبلٹی لیتے ہیں وین ایکس آئی اے ایکس از اکول ٹو 1 اینڈ ایکس آئی بی ایکس از اکول ٹو 0. اس صورت میں ہمارا ایکسپریشن جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کا that evaluates to 1 + 0 - 1 × 0 and it simplifies to 1 again, اور اس طرح پھر ہماری equation جو اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور تھرڈ کیس جو ہے it is very similar to the second case, اور اس میں بھی آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ایکسپریشن جو ہے evaluates to 1. اور تینوں کیسز ہم نے کنسیڈر کر لیے ہیں. تینوں کیسز میں ہمارے پاس ویلیوز دونوں لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی برابر آتی ہے اینڈ اٹ مینس دیٹ وی ہیو اسٹیبلشڈ آور ایکویشن. اچھا, جب فنکشنز کی ایکویلٹی کو ہم نے پروو کرنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ڈومین کے سارے ایلیمنٹس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم نے صرف ڈومین کے وہ ایلیمنٹس کنسیڈر کیے ہیں جو کہ اے یونین بی کو بلونگ کرتے ہیں. اب ہم وہ ایلیمنٹس بھی کنسیڈر کریں گے وچ ڈو ناٹ بلونگس ٹو دا اے یونین بی. دوسری پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ایکس ڈز ناٹ بلونگ ٹو اے یونین بی. اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سچویشن بنتی ہے. اچھا, ناؤ وی آر سپوزنگ دیٹ وی آر ٹیکنگ این آربیٹری ایلیمنٹ وائی اینڈ وی آر سپوزنگ دیٹ اٹ ڈز ناٹ بلونگ ٹو اے یونین بی, دین وائی بلونگس ٹو اے یونین بی کمپلیمنٹ. اور ڈی مورگنز لا کو یوز کر کے وی کین سے دیٹ وائی بلونگس ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. اٹ فالوز دیٹ وائی بلونگس ٹو اے کمپلیمنٹ اینڈ وائی بلونگس ٹو بی کمپلیمنٹ. یعنی وائی اے کو بھی بلونگ نہیں کرتا اور وائی بی کو بھی بلونگ نہیں کرتا. تو اس طرح ہمارے پاس آ گیا ایکس آئی اے وائی بھی 0 کے برابر ہو جائے گا اور ایکس آئی بی وائی جو ہے یہ بھی 0 کے برابر ہو جائے گا. ایکس آئی اے یونین بی وائی آلریڈی 0 کے برابر ہے بیکاز وائی ڈز ناٹ بلونگ ٹو اے یونین بی. اب یہ ویلیو سبسٹیوٹ کرتے ہیں ہماری اسی اکویشن میں, اکویشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں, تو یہ بن جائے گا ایکس آئی اے وائی پلس ایکس آئی بی وائی مائنس ایکس آئی اے وائی انٹو ایکس آئی بی وائی is equal to 0 plus 0 minus 0 which is equal to 0, which is again equal to the left hand side xi a union by. So hence for all elements of S, اب ہم نے سارے کے سارے ایلیمنٹس کنسیڈر کر لیے ہیں. وہ ایلیمنٹس بھی کنسیڈر کر لیے ہیں which belong to a union b, اور وہ ایلیمنٹ بھی کنسیڈر کر لیے ہیں which do not belong to a union b. دونوں صورتوں میں اپنی ایکویشن کو ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے. تو اس طریقے سے we have proved the result completely. اچھا, اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از فائنائٹ سیٹس اینڈ انفینٹ سیٹس. ہم فائنائٹ سیٹ اور انفینٹ سیٹ کی ایک انفارمل ڈیفینیشن پہلے بھی دے چکے ہیں, لیکن اب جب کہ ہم نے کئی نئے کنسیپٹس انٹروڈیوس کر دیے ہیں, ناؤ اٹس پاسبل فار اس ٹو گیو یو فارمل ڈیفینیشن آف فائنائٹ سیٹ اینڈ انفینٹ سیٹ. خاص طور پہ ہم نے چونکہ بائیجیکٹو فنکشن انٹروڈیوس کر دیا ہے, تو اب ہم پراپرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں فائنائٹ سیٹ کو. تو فائنائٹ سیٹ کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کریں گے. A set is finite if and only if it is the empty set. یہاں تو یہ empty set ہے, اور there is a one-to-one correspondence from the set containing n elements 1 2 3 up to n to this set where n is a positive integer. یہ اس کی formal definition ہے. اسی طریقے سے infinite set وہ set ہوگا for which we do not find any integer n, so that one-to-one correspondence can be established between the set and the set containing n elements 1 2 3 up to n.
اچھا اب انفینٹ سیٹ کے بارے میں بعض کا بڑے انٹرسٹنگ کویسچنز ارائز ہوتے ہیں. مثلاً سیٹ آف انٹیجرز جو ہے یہ ایک انفینٹ سیٹ ہے, اور سیٹ آف ایون نمبرز جو ہے دس از آلسو این انفینٹ سیٹ. ایون نمبرز بھی انفینٹ ہوتے ہیں اور سیٹ آف انٹیجرز جو ہے وہ بھی انفینٹ ہوتے ہیں. اب کو یہ پتا ہے کہ سیٹ آف ایون نمبرز از اے پراپر سیٹ آف انٹیجرز. تو کیا ہم یہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سیٹ جو ہے اٹ ہیز مور ایلیمنٹس دین دا ادر. تو انفیکٹ ہم یہ نوٹ کریں گے کہ بوتھ سیٹس ہیو دا سیم نمبر آف ایلیمنٹس. اور اس طرح کے کئی کنسیپٹس ہیں جو کہ میتھمیٹکس میں بڑے انٹرسٹنگ بنتے ہیں, اور ان سیٹس کو اس طرح کے کنسیپٹس کو سمجھنے کے لیے ہم کارڈینیلٹی کا کنسیپٹ جو انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہم اب یہ کہتے ہیں کہ two sets have the same cardinality if you can establish a one-to-one correspondence between the two sets. Two sets have the same cardinality if there exists a bijective mapping between the two sets. تو اسی طریقے سے ہم اسٹیبلش کریں گے کہ سیٹ آف انٹیجرز کی کارڈینیلٹی اور سیٹ آف ایون نمبرز کی کارڈینیلٹی جو ہے وہ برابر ہے. We will be able to prove that there exists a function, bijective function from the set of integers to the set of even numbers. تو اس طریقے سے کارڈینیلٹی ان دونوں کی برابر آ جائے گی. فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. Let A and B be any sets. A has the same cardinality as B if and only if there is a one-to-one correspondence from A to B. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ جو کنسپٹ ہے that is of countable set. اب یہ جو ہمارا سیٹ ہے Z, اٹ از این انفینٹ سیٹ. اس کو ہم کاؤنٹیبل کہتے ہیں. یہ ایک اس کو ہم کاؤنٹیبل سیٹ بھی کہتے ہیں. کاؤنٹیبل سیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ یا تو فائنائٹ ہوں یا اس سیٹ اور سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے درمیان ون ٹو ون کورسپونڈنس اسٹیبلش کی جا سکے. یعنی ان کی کارڈینیلٹی وہی ہو جو کہ سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کی کارڈینیلٹی ہے. تو کاؤنٹیبل سیٹس وہ ہوتے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کاؤنٹیبل سیٹس وہ سیٹس ہوتے ہیں جو کہ فائنائٹ ہوں, یا اگر فائنائٹ نہیں ہے تو ان کی کارڈینیلٹی وہی ہونی چاہیے جو کہ سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کی کارڈینیلٹی ہے. اگر کوئی سیٹ فائنائٹ بھی نہیں ہے اور اس کی کارڈینیلٹی سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے برابر بھی نہیں ہے تو اس سیٹ کو ہم انکاؤنٹیبل سیٹ کہیں گے. اچھا اب ہم کچھ انفینٹ سیٹ لیں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ دے آر کاؤنٹیبل. سب سے پہلے تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیٹ آف انٹیجرز از اے کاؤنٹیبل سیٹ. تو کاؤنٹیبل سیٹ کیسے ہم نے ڈیفائن کیے تھے؟ ہم اس سیٹ کو کاؤنٹیبل کہتے ہیں جو کہ فائنائٹ ہو, اور اگر فائنائٹ نہیں ہے تو اس کی کارڈینیلٹی جو ہے برابر ہونی چاہیے سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے. اب سیٹ آف انٹیجرز اٹ سیلف از ناٹ فائنائٹ, کلیئرلی ہمیں پتا ہے. تو اب کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹیبل ہے؟ اگر ہم ثابت کر دیں کہ سیٹ آف انٹیجرز ہیز دا سیم کارڈینیلٹی ایز دا کارڈینیلٹی آف سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز, اور کارڈینیلٹی کو برابر ثابت کرنے کے لیے دونوں سیٹس کی ہمیں ایک بائیجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرنا پڑے گا بٹوین دا ٹو فنکشنز. Z کے درمیان, سیٹ آف انٹیجرز کے درمیان ایک طرف ہمارے پاس سیٹ جو ہے وہ پورے کے پورے انٹیجرز ہیں ہمارے پاس, اور اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اٹ ہیز دا سیم کارڈینیلٹی ایز اے سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. تو اب اس میں ہم کریں گے یہ جو فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے دیٹ از فرام دا سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز ٹو دا سیٹ آف آل انٹیجرز. اب اس میں سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کلیئرلی چھوٹا سیٹ ہے, اٹس پراپر سیٹ آف آل انٹیجرز. فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں f of n is equal to n/2 if n is even positive integer, and this is equal to minus n-1/2 if n is a odd positive integers. اب یہ جو ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا ہے یہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ دس فنکشن از 1 and on to both. یہ ہم پہلے بھی اس طرح کی پریکٹس کر چکے ہیں, تو آپ اس کے لیے ویریفائی کرنا چاہیں, اگر 1-to-1 ویریفائی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ امیجز کو برابر لیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ایلیمنٹس برابر ہیں, اور اگر آن ٹو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ثابت یہ کرنا ہوگا کہ ایوری انٹیجر از image of some positive integer using this function.
تو آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ یور سیلف. اب چونکہ ہم نے ایک میپنگ ڈیفائن کر دی ہے وچ از بوتھ 1 1 اینڈ on 2, تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز اینڈ سیٹ آف آل انٹیجرز ہیو دا سیم کارڈینالٹی. اچھا, ابھی ہم نے کاؤنٹیبلٹی ثابت کی ہے سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کی. اس میں ہم نے ایک سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کو ثابت کیا تھا کہ اس کی کارڈینالٹی جو ہے وہ برابر ہے ایک نسبتاً چھوٹے سیٹ کے. سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کی کارڈینالٹی کو ہم نے ثابت کیا تھا سیٹ آف آل انٹیجرز کے ساتھ. ان دونوں کی کارڈینالٹی کو ہم نے ثابت کیا تھا کہ دونوں کی برابر ہے. اب ہم ثابت کریں گے کہ سیٹ آف ایون انٹیجرز جو ہے دیٹ از آلسو کاؤنٹیبل. اور طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ اب ہم سیٹ آف ایون انٹیجرز اور سیٹ آف آل انٹیجرز کی کارڈینالٹی کو برابر ثابت کر دیں گے. اور سیٹ آف ہم نے یہ تو پہلے ثابت کر دیا ہے کہ سیٹ آف پازیٹیو سیٹ آف آل انٹیجرز جو ہیں دے آر کاؤنٹیبل. تو اس طرح سیٹ آف ایون انٹیجرز جو ہیں دے ول آلسو بیکم کاؤنٹیبل. ایکسرسائز اس طرح سے ہے, شو دیٹ دا سیٹ 2z آف آل ایون انٹیجرز از کاؤنٹیبل. سیٹ آف انٹیجرز ایون انٹیجرز کو اس ایکسرسائز میں ہم 2z کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سیٹ آف ایون انٹیجرز کو ای کے ساتھ بھی, کیپٹل ای کے ساتھ بھی ڈینوٹ کرتے رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دے آر کاؤنٹیبل. اس کے لیے ہم نے 1 1 ہم اسٹیبلش کرنا ہے اور on 2 ثابت کرنا ہے. دونوں کی ایک فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے which is 1 1 اینڈ on 2. تو فنکشن ہم نے h ڈیفائن کیا ہے فرام سیٹ آف انٹیجرز ٹو دا سیٹ آف ایون نمبرز h n is equal to 2n for all n belong to z. 1 1 ثابت کرنے کے لیے ہم امیجز برابر لیتے ہیں دو ایلیمنٹس n1 اور n2 کے, یعنی ہم سپوز کر رہے ہیں کہ 2n1 is equal to n2 for n1 n2 belonging to the set of integers. 2 کو دونوں طرف ہم کراس آؤٹ کر سکتے ہیں and this leads us to n1 equal to n2. تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ h is 1 to 1. اچھا, سبجیکٹو ثابت کرنے کے لیے on to ثابت کرنے کے لیے we don't need any effort because we know that every integer 2n is the image of integer n under h. اس کا ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ z and h is a bijective function, so it follows that set of even numbers is also countable. اچھا, اب ہم فنکشن کا ٹاپک جس کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. اگلی دفعہ ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے which is sequences. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے ریلیشنز کی تھی. ریلیشنز کرنے کے بعد اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز فنکشنز کو کیا. فنکشنز از بیسیکلی اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز. اب سیکوینسز جو ہیں دے آر اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز. تو اب فنکشنز کرنے کے بعد وی شیل ڈو اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز وچ آر کالڈ ریلیشنز. تو انشاءاللہ اگلے ہم لیکچر میں سیکوینسز کا ٹاپک شروع کریں گے. اینڈ آئی سے گڈ بائے ٹو یو آل فار ٹوڈے.